اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 348 پارٹ 348 قرآن پاک سورہ نمبر 29 29ویں سورہ العنکبوت کی آیات 52 سے لے کر 63 تک 52 to 63 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی، تھوڑا سا ذکر پچھلی قسط کا کر لیتے ہیں جی اور پھر آگے چلتے ہیں جی آج کی قسط کی طرف جی۔ پچھلی قسط میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ یہ جو قریش مکہ ہیں یا منکرین ہیں، کہتے ہیں جی کہ نبی پاک پہ نا نشانیاں کیوں نہیں اتاریں گی، جس طرح بھائی دوسرے انبیاء پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، کیونکہ وہ یہ قریش تھے، یہ انہی کی باتوں میں آ کے نا جو تھے اپنا وہاں پہ اس کو جو یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو کہا جی ان کے اوپر آئی ہیں تو ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی معجزے یا نشانیاں یہ لے کر آئے۔ تو اس کا جناب جو ہے جی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی نبی پاک کو، آپ ان کو بتا دیں جی کہ نشانیاں تو وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ جب جس طرح چاہتے ہیں وہ نشانیاں اپنی دکھا دیتے ہیں، تو وہ اگر نشانیاں آنی یا نہیں آنی وہ ان کا اختیار اللہ کے پاس ہے جی۔ تو باقی انہوں نے کہا جی آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرا کام صرف یہ ہے جی کہ میں آپ کو دعوت دوں جناب، اور دعوت کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کے جو معاملہ ہے جی اس کے بارے میں آپ کو خبردار کر دوں جی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر آپ قبول کر لیں گے تو پھر بشارتیں دوں گا جی، اور نہیں قبول کر دیں گے تو پھر آپ کو خبردار کروں گا جی کہ اس کے نتائج کیا نکلنے جی۔ تو پھر یہ تو بتا دیا کہ جی میں تو اپنا کام کے لیے آیا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ اس کا گواہ جی۔ باقی رہی یہ وہ دوبارہ انہوں نے اس کی طرف گئے کہ جو وہ نشانیوں والی بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک پہ کتاب جو اتاری ہے، جو وہ ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، تو اس کے اندر جو یقیناً ان لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے جی اور یاد دہانی بھی ہے جو ایمان لائیں، مطلب اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن اگر آپ ماننے والے ہوں، ایمان لانے والے ہوں، تو پھر یہ آپ کو نا اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے اگر پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہدایت پانی ہی نہیں ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں گے اسی حالت میں۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ و اختیار سے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہدایت چاہیے جی، ہم سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہیں، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے کہ آپ یہ جو باتیں اس قرآن پاک میں جو کھلی نشانیاں آئی ہیں ان کو آپ سمجھ جائیں گے۔ یہاں تک ہم بات کر رہے تھے کہ جی اب اسی چیز کو ذہن میں رکھنا اور آگے چلتے ہیں جی۔ آیت نمبر اپنا جی کون سی ہے جی، یہ 52 ہے جی، ہاں جی، آیت نمبر 52 کو نا ہم کرتے ہیں جی اس کی تلاوت کرتے ہیں جی، پھر اس کا ترجمہ تشریح کرتے رہیں گے جی، اور آگے جو آتے آئیں گی ان کا پھر ہم ترجمہ اور تفسیر کرتے رہیں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدن یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ آیت نمبر 52 جی 52 کی تلاوت کر دی، اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جی۔ تو اب وہ پیچھے جو ابھی بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس میں نشانیاں ہیں اگر آپ سمجھنا چاہیں، لیکن مطلب بات کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اگر انکار کا فیصلہ انہوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے یا ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، دونوں باتیں، یا تو ان کو سمجھ آ گئی اور یہ انکار کر کے بیٹھے، یا ان کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی جی، حقیقت ان کو ابھی واضح نہیں ہوئی ہے۔ تو اب یہاں سے بات چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو یہ بتا دیں، اسپیشلی اس صورت میں کہ اب یہ انکار کر بیٹھے ہیں نا کہ ماننا نہیں ہے، تو اسپیشلی اس میں زیادہ بات یہ آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی آپ ان کو کیا بولیں جی، کل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کیونکہ یہ انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں تو آپ ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو جی، ترجمہ یہاں سے شروع ہے، کہہ دو کہ اس پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ جو معاملہ ہے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ آ کے یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہوں، دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، انذار و بشارت کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں نے آپ کو آ کے خبردار کیا کہ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی،
اس پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. تو یہ تو اللہ اس کو بتا دیں گے جی کہ میں نے تو اپنا کام کر دیا جی, اللہ کے پیغمبر نے تو اپنا کام کر دیا جی. وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بھیجیں اور وہ یہ کام وہ نہ کریں جی جس کام کے لیے ان کو بھیجا. تو ان کا جی پہلے بھی یہی بتایا تھا کہ معجزات کا معاملہ میرے اس معاملے کے ساتھ تعلق نہیں ہے, میرے جس کام کے لیے ہے وہ میں نے کر دیا, اور اللہ اور میرے اور تمہارے درمیان اس چیز کا گواہ ہے کہ بھی میں نے آپ کو دعوت دے دی ہے توحید کی بھی, اور آپ کو بتا بھی دیا ہے جناب کہ اپنا اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہ کریں اور عمل صالح کریں, اچھے کام کریں, اور باقی جو معاملات ہیں جی. تو انہوں نے ان کو یہ بتا دیا کہ کہہ دو کہ اس پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے جی, کہ اللہ کی گواہی کافی ہے میرے لیے کہ میں نے یہ کام کر دیا. کیوں جی؟ آگے بتا دیا جی, وہ جانتا ہے, یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے دی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو جی, ان کو اللہ تعالیٰ بتائی جا رہی ہے یہاں قرآن پاک میں, اللہ تعالیٰ نبی پاک سے کہہ رہے ہیں, نبی تو آپ کو کبھی ان کو بتا دیں کہ جی ایک بات ذہن میں رکھنا جی. کون سی بات ہے؟ بات کا ترجمہ کر لیتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جی نبی پاک سے کہ ان کو بتا دیں جی کہ البتہ یاد رکھو کہ, یہ بریکٹ میں ہے, جو باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا. بھئی یہ دو کام کیے. باطل پر ایمان لانے سے مراد جی یہ کہ سیدھے رستے پہ نہیں آئے جی, تو باطل پہ ہی ٹھہرے رہے اپنے, اور جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا جی, اللہ کو معبود نہیں مانا اکیلا جی. ٹھیک ہے جی, اللہ کو ساتھ کسی کو شریک کرنا بھی وہ سیم ہی بات ہوتی ہے. تو اللہ کو نہ ماننا یا ساتھ کسی کو شریک کر کے ماننا, جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے اس کو نہ ماننا, یا اللہ کو یہ نہ ماننا کہ اللہ نے قیامت کے دن حساب ہی لینا ہے, تو ایک ہی بات سے ساری باتیں ایک ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ جو باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے وہ کویا جی ان کا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی نامراد ہونے والے ہیں, کہ ان کو کبھی بھی ان کی مراد پوری نہیں ہونی, انہیں کچھ بھی نہیں ملنا, ناکام رہنے والے یہی لوگ ہیں. باقی رہی نبی کی, وہ تو اپنا کام کر بیٹھیں جی, ان کو تو ان کی مراد ملے گی جو بھی ہے جی. ٹھیک ہے جی, یا دوسرے ایمان والے جو. اب آگے چلتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں جی, اب وہ کہہ رہے تھے نا کہ بھی جب وہ نہیں مانتے تھے تو پھر ایک یہ پہلے سے منکرین کا یہ بڑی چیز رہی ہے. پیچھے لوط علیہ السلام کو انہوں نے یہی کہا تھا, جب انہوں نے دعوت دی تو کہا جو آپ نے عذاب لے کر آ جائیں, ہم نہیں مانتے آپ کی باتیں. تو اب یہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جی یہ کہتے ہیں نا جی, کیا جی ترجمہ ربی میں, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ تم سے اللہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نا جی ہم نے تو آپ کی باتیں نہیں مانی, آپ نے جو ان کو تھا نا کہ بھئی یہ بات کوئی صحیح نہیں ہے جی, نعوذ باللہ, یہ اپنے سے کر رہے ہیں. ان کو جی ٹھیک ہے, ہم تو آپ کی باتیں نہیں سن رہے, ہم نے نہ ایمان لانا ہے, تو آپ جس چیز کی ہمیں وارننگ دے رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں, وہ ذرا لا کے دکھائیں جی, وہ چیلنج کر رہے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بھئی جلدی جلدی آ جائے عذاب بھائی, یعنی جب ان کے کرتوتوں پر انہیں خدا کی گرفت سے اللہ کا پیغمبر خبردار کرتا ہے, تو آگے سے مذاق اڑانے کے لیے یہ جلدی مچانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی ہم نے تو آپ کی بات نہیں مانی, تو پھر لے آؤ نا عذاب, پھر لے آؤ نا عذاب, کہاں رہ گیا ہے, ہاں گاڑی نہیں ملی اس کو, لیٹ ہو گیا ہے, رستے میں کیا ہو گیا اس کو, نالا آ گیا ہے, تو اس کے آنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی. اس طرح کی باتیں کرتے تھے جی, میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں, اسی طرح کی بھی کہ دیر کیوں ہو گیا جی, رستے میں رک گیا بھی کہیں, اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے جی. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا جی کہ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں جی. کیسے, کیا میں کہوں جی, وہ جاہل لوگ ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اس کے بعد کہ جلدی مچائے ہوئے ہیں نا, تو آگے بتا دیتے ہیں جی کیا جی ترجمہ اس کے بعد جو ہے, ان پر عذاب آ جاتا اگر اس کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, عذاب تو میں ان کے اوپر ایک سیکنڈ کے ہزاروں ہیں اسی میں بھیج دیتا, لیکن یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے, یعنی اللہ نے کرنا ہے. ان لوگوں کو جی میں اپنے حساب سے جب میرا موڈ ہوگا, جو میں نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے, اس وقت تک میں ان کو چھوڑ دوں گا, ڈھیل دوں گا. جب وہ میرا وقت آئے گا جو میں نے مقرر کیا ہے, تو ان کے اوپر وہ آ جائے گا جی, میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میں ابھی بھی بھیج سکتا تھا, لیکن کیونکہ میں نے خود اپنی مرضی سے ایک ڈیسیژن کیا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈیسیژن نہیں چینج کرا سکتے. یہ میں پیچھے ایک بات کر کے آیا ہوں کئی دفعہ کہ کوئی بھی جو دنیا کے ہم لوگ ہیں نا جی, تو اللہ تعالیٰ سے آپ دونوں کام نہیں کر سکتے. نہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ آپ مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ اسے کوئی کام کرا رہے ہیں, اور نہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس طرح کی خوشامد کر کے کوئی کام کرا سکتے ہیں. نہ مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں نا بھی, وہ غصہ دلا کے کوئی کام کر سکتے ہیں دوسرے لفظ میں, اور نہ آپ اللہ تعالیٰ کو خوشامد کر کے کوئی کام کرا سکتے ہیں. غصے کی مثال یہ ہے
کہ آپ کہیں جی اب میں اللہ کو چیک کرنا چاہتا ہوں تو میں جان کے ابھی کوئی گناہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں جی اللہ کو غصہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اچھا میں ٹھیک کرتا ہوں تجھے، تو کوئی بدتمیزی والی بات اللہ کے بارے میں کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دم کچھ بھی نہیں کرنا، یہ اللہ کا سسٹم ہی نہیں ہے، اللہ کا نظام ہی نہیں ہے، اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ تو وہ اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دم کہ میں ایسی کوئی حرکت کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں پھر تو اللہ تعالیٰ غصہ آ جائے گا تو پھر تو میں اپنی مرضی سے اللہ سے کوئی کام کروا لوں گا، نعوذ باللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی آپ کو جو مرضی آپ اللہ کو بھی کہہ دیں آپ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح ہی نہیں کہ ان کو غصہ آئے گا تو کوئی کام جلدی سے آپ کرا لیں گے، اور نہ دوسری طرف خوش آمد ہے کہ جی اب دبا کے خوش آمد کریں گے تو اللہ کو نہ مطلب وہ اپنے جو کہتے ہیں جی وہ مکھن لگائیں گے جی کسی طرح جو ہوتی ہے، تو اللہ توبہ استغفار اس طرح ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے جی کہ آپ وہ اس طرح کی باتیں کر کے جی خوش آمد کر کے کوئی کام کرائیں؟ نہیں، اللہ اپنے حساب کتاب سے اپنی حکمتوں کے تحت اور اپنی جو اس کے نظام مقرر کیے ہوئے ہیں اپنی سنتوں کے مطابق، سنت سے مراد اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے، سنت الہی کہتے ہیں، ان کے مطابق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ انسانوں کے یہ اس طرح کے چھوٹی موٹے معاملات ہوتے ہیں نا، ان میں نہیں پڑھتے کہ چھوٹی سوچوں والے کی کہنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کچھ کر دیں، ہماری تو سوچیں ہی بہت چھوٹی ہوتی ہے نا جی۔ تو اللہ کہا جی ان پر عذاب آ جاتا، کوئی بڑی بات نہیں تھی اگر اس کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا، میں نے اگر ایک وقت مقرر نہ کیتا ہو کہ میں نے اس وقت لانا ہے، مطلب میری مرضی ہے میں نے بعد میں لانا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ان کے کہنے کے اوپر میں ابھی بھیج دوں گا ان کو، مسئلہ کوئی نہیں ہے، نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، میں بھیج سکتا تھا لیکن میں نے نہیں بھیجنا، میری مرضی ہے، جب میرا ٹائم آئے گا میں اس وقت بھیجوں گا جی۔ یعنی سنت الہی کے مطابق اس کے بارے میں طے نہ ہوتا کہ اس نے کب آنا ہے تو میں جلدی بھی بھیج سکتا تھا، لیکن کیونکہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا ہوا تو ان کے کہنے کے اوپر ڈیسیجن نہیں جو ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے کہنے کے اوپر ڈیسیجن چینج کر دیں گے جب ایسی نہیں ہوتی بھی، اور وہ بھی اس معاملے میں چلو اللہ سے دعا کریں، روئیں، اپنا آپ توبہ کریں، استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں جی کرم کر دیں ہمارے، وہ ایک ڈفرینٹ بات، یہ تو مطلب وہ کیا مطلب چھوڑیں آگے چلتے ہیں۔ تو کہا جی اگر ٹائم نہ ہوتا تو میں ابھی کر دیتا جی، آگے چلتے ہیں جی۔ اب اگر یہ باز نہ آئے اور اسی طرح یہ لگے رہے تو پھر کیا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ اب یہاں سے بتانے لگے جی ترجمہ، یقیناً ایک دن وہ اچانک ان پر آ جائے گا، مطلب وہ جس کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، جس کا میں نے ابھی بول دیا کہ وہ میری مرضی سے میرے جو ٹائم میں نے مقرر کیا اس پہ آیا ہے، تو ان کا یہ اگر باز نہ آئے نا تو ظاہری بات ہے وہ دن پھر آ ہی جائے گا ایک دن نا جو میں نے مقرر کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً وہ اچانک ان پر آ جائے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ اپنی سمجھ لیں کہ ایک طرح سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس دن یہ بالکل ہی ڈیسائیڈ کر کے بیٹھ دیں گے یار اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے تو اللہ کو چیلنج کیا ہوا تھا، ابھی تو 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا ہے نہیں، اس کا مطلب کوئی نہیں آنا، ایسی ہی ساری باتیں تھیں، تو ہو سکتا ہے اسی جب یہ باتیں کو سوچ ہی رہے ہیں تو ٹھک کر کے آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں بتایا جی کہ یقیناً ایک دن وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، جس کی میں نے ابھی مثال دی کہ یہ بیٹھے سوچو جو جی یار ابھی نہیں آیا، سال ہو گیا، 2 ہو گئے، ہم نے جو اتنے طرح سے نا بدتمیزیاں بھی کی تھیں تو آنا ہوتا تو ابھی تک آ چکا، تو اس کا مطلب یہ بات ہی کوئی نہیں ہے، تو اسی وقت آ جائے گا جناب، تو اچانک سے مراد یہ ہے جی، تو اچانک ان پر آئے گا، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور خبر بھی نہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اب ان کے اوپر ایک افسوس کر رہے ہیں جی، کیا افسوس ہے؟ ترجمہ جی، اللہ تعالیٰ نبی پاک سے ہی بات کر رہے ہیں، یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، دوبارہ وہی بات اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں ہم نے کہی تھی آیت کے، یستعجلونک بالعذاب وان جہنم، یہ والی بات دوبارہ آئی کہ ان پہ افسوس ہے جی، کہ ترجمہ یہ اب جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں حالانکہ جہنم ان منکروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، ان کا یہ جلدی مچا رہے ہیں نا اور پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آ رہا تو مطلب نہیں آئے گا، اللہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جہنم نے ان کو آلریڈی گھیرے میں لے لیا جی۔ یہ اب بات جو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے، سٹارٹ بھی یہیں سے ہوا تھا نا، وہ یستعجلونک بالعذاب، تو ابھی یہاں پہ دوبارہ آ گیا یستعجلونک بالعذاب، ٹھیک ہے، اب دوبارہ بات یہ آئی ہے، تو یہ دوبارہ کیوں یہاں بات کی گئی ہے؟ یہ ایک اظہار تعجب کے لیے ایک طرح سے دوبارہ بات کی گئی ہے کہ یہ لوگ آگ میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرح سے آگ میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی پیغمبر کی بات نہ مان کے آگ میں کھڑے ہو کر مطالبہ کر رہے ہیں جی، کہ آگ کا ہی مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ نہیں جانتے کہ جی جو کچھ کر رہے ہیں وہی ایک دن ان کے لیے جہنم کا ایندھن بننے والا جی، آگ میں ہی تو کھڑے ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اعمال سے واقف ہے نا، اور غلط کام کر کے ڈھیر لگائے ہیں اور اوپر سے اب عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یعنی تو کتنی بے وقوفی والی بات ہے کہ آگ میں کھڑے ہو کر آگ کے لیے جلدی کر رہے ہیں جی، کہ اپنے بد اعمال کے اوپر کھڑے ہو کے
اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں، تو یہ تو خود جو ہے نا جی جہنم کا ایندھن بننے والی بات ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کہا جی ان پر افسوس ہے، ترجمہ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ جہنم ان منکروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، کہ یہ تو آلریڈی اس کے مطلب گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس دن کا خیال کریں، یہ جب عذاب آنا اس دن کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس دن کا خیال کریں جس دن عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے انہیں ڈھانک لے گا اور ارشاد ہوگا اب چکھو اس کا مزہ جو کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو مانگتے تھے نا، جب وہ ان کے اوپر اچانک آ جائے گا اور بے خبری میں آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس دن پھر کیا ہوگا جی؟ کہنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سوچو اس دن کے بارے میں، اس دن میں سوچو ذرا اس کے بارے میں، جب تم پہ عذاب آئے گا وہ اوپر سے بھی آئے گا اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی، ٹھیک ہے جی، اور تمہارے کو ہر طریقے سے اپنے اندر وہ ڈھانپ لے گا، اس کو نرغے میں لے لے گا، گھیرے میں لے لے گا، کور میں لے لے گا، کہ تمہارے بھاگنے بونے والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے جی، اللہ کے معاملات میں یہاں پہ کس نے بھاگنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جناب اس وقت ارشاد ہوگا جب یہ شکنجے میں آ چکے ہوں گے جی، جال میں پھنس چکے ہوں گے عذاب کے، کہ اب چکھو اس کا مزہ جو کرتے رہے ہو۔ تو اب اس کا مزہ چکھو جی، اب اس کا آگے چلتے ہیں، یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہوگی جی۔ اب ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے اور ان کو ایک چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جی، کیا جی؟ یا عبادی الذین آمنو، میرے بندو جو ایمان لائے ہو، کیا ہے میرے بندو جو ایمان لائے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو۔ اب اس میں جو بات ہے وہ تھوڑی سی بریکٹ والی بات مجھے آپ کو بتانے پڑے گی، تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ بریکٹ ابھی چھوڑ کے پہلے ڈائریکٹ کرتا ہوں، ڈائریکٹ ترجمہ۔ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بے شک وسیع ہے، سو تم میری ہی بندگی کرو۔ اب اس کی سادہ ترجمہ پہلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یہ جو نبی پاک کے وقت جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور ان کو کفار تنگ کرتے تھے جی، ٹھیک ہے، شدید ظلم و ستم کرتے تھے، تو انہوں نے کہا جی میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اس وقت جو ایمان لائے ہوئے تھے مشکلات میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں جی میری زمین بے شک وسیع ہے، بہت بڑی ہے۔ سمجھے بات کیا؟ کہ تمہیں ضروری تو نہیں ہے نا کہ تم ادھر ہی رہو بھی، یہ تمہیں تنگ کرتے ہیں، یعنی یہاں سے چلے جاؤ، یعنی پتہ نا وہ جو ہجرت ہوئی تھی مکہ سے مدینہ، یہ وہ والی بات ہے جی۔ اب میں آپ کو جو بریکٹ والی بات ہے وہ ساتھ سناؤں گا ترجمے میں، آپ کو بات بہت کلیئر ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یہ ہوا ترجمہ۔ اگلی بات بریکٹ میں، یہ تم پر ظلم و ستم سے باز نہیں آتے، یعنی یہ جو کفار ہیں تم لوگوں پر جو ایمان لا چکے ہو پر ظلم و ستم سے باز نہیں آتے، تو ہجرت کر کے یہاں سے نکل جاؤ، تو ہجرت کرو یہاں سے چلے جاؤ جی۔ یہ اب ساری بریکٹ کی بات ہے۔ کون سی بریکٹ کی بات ہے جی؟ یہ والی بات، درمیانی بات ہے جو خود بخود سمجھ آنی چاہیے۔ اب میں دوبارہ یہ جو صرف بریکٹ کی بات ہے وہ پڑھ دیتا ہوں جو ڈائریکٹ ترجمے میں نہیں ہے۔ یہ تم پر ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو ہجرت کر کے یہاں سے نکل جاؤ، یہ بریکٹ کی بات ہے۔ ترجمہ کیا تھا؟ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بے شک وسیع ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب وہ دونوں باتیں ہم اکٹھی کر لیں گے تو آپ کو بات کلیئر ہوگی۔ اب اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا جی کہ میری زمین یہاں بے شک وسیع ہے جی، اور سو تم میری یہ بندگی کرو، مطلب جہاں چاہے جا کے رب رہو۔ مومن کے لیے جی کسی جگہ پر اگر اپنے پروردگار کی عبادت پر قائم رہنا انتہائی جان جوکھوں کا مسئلہ بن جائے جی، یہاں تک کہ اپنے دین کو ظاہر کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہ رہے جی، تو پھر جو ہجرت ہوتی ہے نا، یہ ایک طرح سے اب ایمان کا تقاضا بن جاتی ہے، تو پھر آپ کو لازماً ہجرت کرنی چاہیے وہاں پہ۔ اگرچہ آپ کو اپنا گھر بار مال و اسباب سب کچھ چھوڑنا پڑے گا جی، علاقہ چھوڑنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جی، لیکن اللہ کو حکم ہے جی کہ پھر نکل جاؤ، کیونکہ اللہ سب سے آگے ہے جی، اللہ کی جو بات ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ آپ کا ایمان اور اللہ تعالیٰ اور آپ کا جو پروردگار ہے وہ مقدم ہے ہم سے۔ یہ مال یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو دنیا کی چیزیں جی، تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا آپ کو جی۔ قرآن نے دوسری جگہ پہ، ایک اور جگہ پہ یہ بھی واضح کر دیا ہے
کہ اس کے بجائے انسان اگر غیر اللہ کی بندگی کو اعلیٰ کر لے تو یہ ایمان کھو کر خدا کے حضور آنا ہے جی، تو جس کا انجام جہنم ہے۔ مطلب اگر آپ نہیں جاتے اور آپ کو اس حد تک تنگ کر دیا جاتا ہے کہ آپ پھر خاموشی اختیار کر کے تو انہی کی طرح ہو جاتے ہیں، منکرین کی طرح وہ چیز اختیار کر لیتے ہیں دوبارہ، مطلب اس کے نیچے رہتے ہیں، تو یہ تو ایک طرح سے یہ ہے کہ ایمان کو اب آپ نے چھوڑ دیا، مطلب دوبارہ ایمان لائے تھے پھر ایمان چھوڑ دیا تو پھر اللہ کے حضور آئیں گے، تو یہ تو جس کا انجام آپ کو پتہ ہے جی جہنم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پھر یہ بات بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو بات سمجھ آ گئی جی کیا ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو کبھی انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ آپ کو کیونکہ بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ بتایا نا، یہ سورہ کا مضمون ہی تقریباً یہ ہے نا، مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات تھی نا، تو یہی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب میں سارا اکٹھا پڑھوں گا آپ کو بات، میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یہ تم پر ظلم و ستم سے باز نہیں آتے کفار، یعنی تو ہجرت کر کے یہاں سے نکل جاؤ، میری زمین بے شک وسیع ہے، سو جہاں رہ کر بن پڑے تم میری ہی بندگی کرو، تو جہاں بھی جا کے تم آسانی سے میری بندگی کر سکتے ہو، میری اطاعت کر سکتے ہو، میری طرف رخ کر کے سجدے کر سکتے ہو، تو وہاں جا کے کرو، پھر تم کو یہ کرنا چاہیے، مطلب اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دے دیا آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو پھر ایسے ہی کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی اور مسلمان لوگ پھر ہجرت کر کے وہاں سے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے جی۔ اب آئیے جی اس دنیا کی بات، یہ دنیا آپ کو پتہ ہے جی یہ تو ٹمپریری دنیا ہے، اب ٹمپریری دنیا والی بات ذہن میں رکھیں تو یہاں سے شروع ہوتی ہے بات جی، کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، بڑی مشہور ہے جی یہ بات، تو آپ کو پتہ ہی ہے جی۔ اب دنیا تو ٹمپریری ہے جی، تو آپ ترجمہ یہاں سے کرتے ہیں اس سے آگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے جی، ذائقۃ الموت، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم الینا ترجعون، کہ میری طرف تم لوٹاؤ جاؤ گے، میرے سامنے پیش ہونا تم نے آ کے روز محشر۔ پھر آگے کیا بات ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے آگے جی، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یہ آپ کو میں 1000 دفعہ بتا چکا ہوں اور آگے بتاتا رہوں گا کہ دونوں کام لازم اور ملزوم ہیں، ایک کام سے بات نہیں بنے گی، ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنے ہیں۔ کسی اکا دکا جگہ پہ یہاں کر کے نیک عمل کیے اور ایمان لائے کہہ دیا، ورنہ یوجلی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو صرف ایمان لائے اور نیک عمل کوئی نہیں کیے، بد عملی کرتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایمان ہی نہیں لائے تو جو مرضی کرتے رہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، دونوں چیزیں کرنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو کیا ہوگا جی ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں ہم ضرور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، اونچی جگہوں پہ جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ خوبصورتی بیان کی جا رہی ہے جی، صاف شفاف جب پانی کے وہ چشمے نکل کے جا رہے ہوں گے نا، بڑی خوبصورتی ہوتی ہے اس میں، تو انہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، فار ایور، ابدی طور پہ رہیں گے۔ آگے فرمایا کیا ہی اچھا صلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے، کہ جو ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے ہیں تو ان کے لیے کیا ہی اچھا صلہ جی۔ اس کے اندر اور ایک اور بات رکھیں کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اس کے اندر ایک اور ترجمہ بھی ہے، دوسری جگہوں پہ ذکر اب نے کیا بھی ہے کہ آپ کے ذہن میں آتی ہے، میرے ذہن میں بھی آئی تھی، سچی بات ہے کہ بندہ بور نہیں ہو جائے گا کچھ عرصے بعد، 100 سال 200 سال 300، نہیں، ہر روز آپ ایک نئی دنیا وہاں بات کر سکتے ہیں، ایک نئی جنت وہاں پہ نا اپنے مطابق آپ ڈیزائن، اور ہر نئے قسم کے آپ نا وہاں پہ نا چیزیں سوچ سکتے ہیں کہ آج میں یہ کرتا ہوں، آج میں یہ کرتا ہوں، ہاں جی، ادھر جو مرضی کریں، وہ گھوڑے دوڑاتے رہیں، فارمولا 1 کاریں چلائیں جناب، جو مرضی کریں جناب، ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے جھولے اپنی مرضی کا ڈیزائن کر کے بنا کے ان کے اوپر جھولے جھولتے رہیں، میں ایسے مثالیں دے رہا ہوں، اللہ کو شکر ادا کریں، بس ساری بات یہ، دل ہی نہیں آپ کا بھرے گا، اللہ کو ویسے ہی دیتے رہیں گے۔ آگے ترجمہ جی چل رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے صبر کیا اور ہر حال میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے رہے، کیا لوگ ہوں گے جی یہ لوگ، یا آج بھی اگر کوئی ہیں تو جی، کہ صبر کرتے ہیں اور ہر حال میں، جس حال مشکل ترین حالات میں جی کیا کرتے ہیں،
اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے رہے. تو اللہ نے کہا جی اس قسم کے لوگ ہیں نا، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کن سے بات کر رہے ہیں؟ یہ انہی قریش کے جو لوگ ایمان لے آئے تھے، اب جن کو ہجرت کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑا کام کرنے لگے تھے نا، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانے لگے تھے. تو ظاہری بات ہے وہ ٹینشن پریشانیاں جو انسانی جو جبلتیں ہوتی ہیں وہ ساری تو موجود ہوتی ہیں نا. اپنا علاقہ چھوڑ کے جانا بھی بڑی بات ہے. ایون حضور کے بارے میں جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا میں جانا نہیں چاہتا. ہاں جی، لیکن حالات ایسے تھے جی. تو وہی اب ان کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے صبر کیا ان حالات میں کہ وہ ٹھیک ہے جی اب جو بھی ہم کو یہاں سے جانا پڑے گا، اور پھر وہ اور ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ ہی کیا. ورنہ 100 خیال ہوتے ہیں نا آپ کے، وہاں جائیں گے کیا کریں گے، سونے کے لیے جگہ کہاں سے ہوگی، باتھ روم کیا ہوگا جی، موسم کیسا ہوگا جی، وہاں کام کیا کریں گے جی، روزگار ملے گا نہیں ملے گا، کھانا پینا کہاں سے ہوگا جی، تو روزی کس طرح ہمیں ملے گی جناب، بچے ہیں ہمارے ساتھ بھوکے ہی نہ مر. تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان حالات میں کیا جی، جنہوں نے صبر کیا اور ہر حال میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے رہے، انہوں نے کہا جی جو بھی ہم نے اللہ نے حکم دیا ہم جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہہ دیا ہے، ہمیں تو فل بھروسہ ہے اللہ کے اوپر جی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ان کو. پھر کیا، جو بریکٹ والی بات سن لیں، تو پھر یہ جو لوگ ہیں نا یہ کیا نہ کریں جی، یہ خیال نہ کرو کہ یہاں سے نکلے تو کھاؤ گے کہاں سے. تو پھر انہوں نے کہا جب تم نے میرے صبر کر لیا ہے، میرے پہ بھروسہ کر لیا ہے، تو پھر ان ٹینشنوں میں نہیں پڑنا کہ کھاؤ گے کہاں، رہو گے کہاں، کیا کرو گے، جابیں کہاں سے ملیں گی، نہیں نوکری کیا ہوگی. تو انہوں نے کہا پھر ان چکروں میں نہیں پڑنا جی. مثال دے دیا آگے، ترجمہ ڈائریکٹ قرآن پاک سے جی. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لوگوں کو جی، کتنے جانور ہیں، یہ ترجمہ کر رہا ہوں قرآن پاک سے، کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پڑتے. اللہ نے کہا تم دیکھ لو تمہارے سامنے جانور ہیں، تو یہ انہوں نے کوئی روزی پیچھے اوپر باندھی ہوتی ہے، اپنے بھی اپنی پیٹ کے اوپر اٹھا کے بوریاں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جو بھی وہ کھاتے ہیں بھی کچھ نہیں ہوتا نا. کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، کہ نہیں ہوتی نا، وہ تو اٹھا کے نہیں پھر رہے ہوتے، تو پھر روزی کھاتے کہاں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی. ترجمہ آگے، اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم. اللہ نے فرمایا اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے. جانور اپنے پیٹوں کے اوپر روزی نہیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے، اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے. اور تمہیں بھی اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے، اور تمہیں بھی ان جانوروں کو بھی اللہ روزی دیتا ہے. وہ اپنے کمر کے اوپر اٹھا کے نہیں اپنی روزی ساتھ لے کے چل رہے ہوتے، اور تمہیں بھی. اور وہ سمیع و علیم ہے اللہ تعالیٰ، سننے والا جاننے والا جی. یعنی مطلب یہ ہے کہ خدا کی زمین بھی وسیع ہے، جو اوپر والی بات تھی، اور اس کا جو مطلب جو دسترخوان ہے یا کھانے پینے کا جو معاملہ ہے، اس کا خوان جو ہے نا جی، وہ بھی ایک بہت اللہ کا کرم ہے. اور اوپر سے وہ سمیع و علیم ہے جی. تمہاری ہر فریاد جو ہے، ہر جو تمہارے ذہن میں یہ پریشانی ہے، باتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے جی. اللہ کو پتہ ہے ابھی تم کیا سوچ رہے ہو، بھی کہ اب کیا بنے گا ہمارا. تو اس لیے اگر ان باتوں پر اس پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنا وطن اور اپنا اموال و جائیداد سب چھوڑ کر نکل جاؤ، کہ اگر ایمان کا تقاضا اب یہ ہو گیا کہ آپ کو یہ سب کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو پھر کیا کرو؟ جب میں نے کہہ دیا تو بغیر کسی تردد کے ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑے اور نکل جاؤ. سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، کہ کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے اور کہاں رہو گے. کیوں؟ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہی تمہیں کھلائے گا اور وہی تمہیں پنائے گا. یہ تمہارے سامنے جانوروں کے ساتھ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ سے جی. تو تمہارے کو تو میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا بھی آپ یہ ہجرت کریں جب یہ حالات دیں، تو ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی. میرے خیال میں یہاں یہ کلیئر ہے. اس کے آگے کچھ اسی طرح کے معاملات یا میں تھوڑے سے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے جو ساتھی تھے ان کو اسی قسم کی بات بتائی تھی جی، کہ بھئی تم اللہ اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، ایک ہی چوائس کرنی پڑے گی. تو ان کا اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کبھی، کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. ان کا جی تمہاری جان جو ہے یہ خوراک اور بدن کی پوشاک سے بڑھ کر ہے جی.
جو پرندے ہیں ان کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں جی، وہ کوئی فصلیں لگاتے پھرتے ہیں کھانے کے لیے جی، پرندے جو ہیں جی، اور نہ وہ کوئی اس طرح کی چیزیں جمع کرتے ہیں جی، تو پھر کون کھلاتا ہے؟ اللہ ہی کھلاتا ہے نا۔ اگر تم ان سے زیادہ پھر تمہیں عقل نہیں ہے ابھی، تو پرندے جو اب اس پہ بھروسہ کرے کے بیٹھے ہیں وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں جی، کہاں سے کھائیں گے کہاں سے؟ انہیں پتہ ہے جی جس نے پیدا کیا وہ دے دے گا، تو پھر تم تو کیوں پریشان ہوتے ہو جی؟ تو نے کہا جو تم میں سے اس قسم کی فکر کرے گا وہ اپنی عمر میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ تھوڑی سی اور باتیں ہیں لیکن بس اتنی میں کافی، بات کو آپ سمجھ گئے جی، کہ یہ اگر آپ اس چکر میں ہیں نا جی کہ میں کچھ کر کے تو وہ کر لیتا ہوں، نہیں، ہاں آپ کو حکم یہی ہے، مسبب الاسباب، آپ نے سبب چیزیں، وہ آپ نے اپنا کام کرنا جو ہے، یہاں پہ آپ کا کام ہے ہجرت کرنی ہے، تو باقی چیز اللہ پہ چھوڑ دوں گا، اللہ کا حکم۔ تو جہاں بھی آپ نہیں کہہ سکا کہیں گھر میں سو جائیں تو نکلیں، آپ نے اپنا کام جو ہے وہ کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، نکلنا ہے گھر سے روزی کمانے کے لیے سارا، پھر اس کے بعد آپ اپنی سب صاحب کام کر دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے میں کس طرح آپ کو روزی دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی قسم کی نصیحتیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، انجیل میں ان کا ذکر ہے جی۔ ٹھیک ہے، تھوڑے سے میں نے کر دیے، کچھ اور ہیں لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی، آگے چلتے ہیں ہم۔ اب یہ جو منکرین ہیں اب ان کی طرف بات ہو رہی ہے، جو انکار کر رہے تھے، مانتے نہیں تھے، جو نہیں کہہ رہے تھے عذاب جلدی لے آئیں، یہ جو کہتے ہیں نا عذاب جلدی لے رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بات آنے لگی، یہ کیا بات ہے جی؟ اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے، دماغ ان کا نا گھوم گیا ہے، اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے لگے ہیں جی؟ ترجمہ یہاں سے کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ یہ عربی کے ایک دو لفظ بھی دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جن ان کی توقری ماری گئی، عذاب جلدی مانگ رہے ہیں، تو بات کیا جی؟ ترجمہ یہاں سے جی وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر تم ان سے پوچھو، یہ منکرین سے جو نہیں ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اے نبی اگر تم ان سے پوچھو، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضرور کہیں گے، تو انہوں نے کیا کہنا ہے؟ اللہ نے۔ آپ کو پتہ ہے نا مشرکین مکہ جو شرک کرنے والے تھے، شرک سے مراد کیا؟ یہ شریک کرتے تھے نا، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے تھے کہ اللہ کے چہیتے بھی کچھ ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے کچھ غلط کام کریں گے تو وہ ہمیں بچا لیں گے۔ ویسے ہی اللہ کو مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ نہیں بنایا پیدا کیا، وہ دین ابراہیمی کے فالوور تھے نا بیسیکلی، تو اللہ کو مانتے بھی تھے لیکن ساتھ شرک کرتے تھے، تو وہ شرک کی وجہ سے ان کو مشرکین مکہ یا قریش مکہ کو ہم کہتے ہیں جی یہ جو شرک کرنے، یا ان کو ہم یہ کہتے ہیں جی مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں نا قریش مکہ کو، انکار کرنے والے، تو وہی لوگ تھے نا جی۔ تو یہ توحید کے خلاف معاملہ تھا نا ان کا۔ تو نے کہا اگر تم ان سے پوچھو نا تو یہ مانتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور سورج اور چاند کو جو مسخر بھی اللہ نے کر رکھا ہے، کیونکہ دین ابراہیمی کے فالوور تھے۔ صرف پرابلم یہ تھا کہ یہ ساتھ شریک کر دیتے تھے کہ ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، یا کچھ لوگ اور بھی جو ہیں جی اللہ کے چہتے ہیں تو اللہ ان کی باتیں سنتا ہے، تو اس ساتھ جو شرک کرتے تھے ان کا پرابلم یہ تھا۔ ویسے وہ مانتے تھے، تو اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، یہ مانیں گے کہ ہاں جی زمین آسمانوں کو تو اللہ نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو بھی اللہ نے مسخر کیا ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، تو ضرور کہیں گے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ بھئی یہ تو اللہ نے کیا جی، تو ضرور کہیں گے اللہ نے کیا بھی، سارا کوئی پیدا کیا ہوا ہے اور مسخر کیا ہوا ہے، اللہ نے کیا جی۔ جب یہ کہہ دیں گے، جب دوبارہ پڑھ کے آگے چلتا ہوں، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پرابلم کیا ہے جی؟ آگے دیکھ لیتے ہیں جی، ترجمہ ہے اس کے بعد۔ پھر کہاں سے اونڈے ہوئے جاتے ہیں؟ تو بھئی پھر ان کو پرابلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ مان رہے ہیں، نبی پاک کو بتا رہے ہیں، تو پھر ان کو پرابلم کیا ہو جاتی ہے؟ بتائیں گے نا، بتائیں گے اس میں کیا ہے جی۔ پھر کہاں سے اونڈے ہوئے جاتے ہیں جی؟ یعنی پھر بھٹک کیسے جاتے ہیں یہ؟
کہ پھر دوسروں کو بنا لیتے ہیں جی کہ وہ ماوا اور مرجع ہیں جی، وہ دوسرے جو ہے نا معبود کیسے بنا لیتے ہیں کہ دوسروں کو معبود بنا کے پھر کس طرح پوچھتے ہیں، اور پھر ان سے جناب وہ جا کے ان کے اوپر اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، وہاں جا کے ان سے کیسے کر لیتے ہیں؟ بھائی یہ لوگ تو اپنے منہ سے خود پہلے کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کرتا ہے، اور پھر خود ہی تردید بھی کر دیتے ہیں کہ پھر مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے، دونوں کام کس طرح ہو سکتے ہیں جی؟ مطلب عجیب سی بات ہے نا، تو اسی لیے ان کا کہ پھر کہاں سے اونڈے ہو جاتے ہیں جی جب مانتے بھی ہیں اور پھر نہیں بھی مانتے جی؟ آگے پھر تھوڑی سی وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے، کیا جی؟ بھائی پھر ان سے مطلب کیا، یہ بریکٹ میں ہے، کیا ان کے معبود انہیں کھلاتے ہیں؟ تو جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک طرح سے دے دیا کہ ہرگز نہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا، ان کے معبود تو یہ کام نہیں کرتے، اللہ تو یہ کام کرتے ہیں جی، ہاں جی، تو انہوں نے کہا ان کے معبود یہ کام نہیں کرتے، تو اب یہاں سے ترجمہ چلنے لگا ہے، تو پھر کون کرتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، اللہ یبسط الرزق، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جی، کس کو اللہ نے زیادہ دینا ہے کس کو دینا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فردر کچھ کلیئرنس کی دے دی جی، سب اپنا مطلب کلیئرنس سے مراد ہے کہ فردر اس کو ایکسپلین کر دیا ہمارے لیے، کلیئر کر دی بات ہمارے لیے۔ وہ کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے نا جی، آل نوئنگ ہے وہ، تو اس لیے اللہ کو پتہ ہے میں نے کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے اندر دونوں میں مسلمانوں کے لیے بھی اس میں امتحان ہی ہوتا ہے، جس کو کم دیا جاتا ہے اس کا بھی امتحان ہے، جس کو زیادہ دیا جاتا ہے اس کا بھی امتحان ہے، بلکہ میں نے بتایا تھا جس کو زیادہ دیا جاتا ہے اس کا امتحان ذرا بڑا ہوتا ہے۔ تب بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کہ یہ کام میں نے کیسے کرنا ہے، تو ان کو ضرورت نہیں بتانے کو اللہ کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ایسے آگے چل رہا ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد، کہ زمین پہ پہلے پانی نہیں تھا، خشک سالی آئی تھی جو تھی تو مردہ ہو چکی تھی، تو ان کا پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کر دیا، پھر دوبارہ زمین زندہ ہوگی، جب بارش ہوئی تو دوبارہ وہ پھل پھول بوٹے نکل آئے جی، نباتات پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہی بات جب ان سے پوچھو نا، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اگر ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کر دیا، تو کیا کہیں گے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہیں گے، تو ضرور کہیں گے، یہ ترجمہ قرآن پاک سے ڈائریکٹ ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہیں گے جی اللہ نے، بھلے بنایا بھی سارا کچھ اللہ نے ہے، چاند سورج بھی اللہ کے قبضے میں ہے، یہ بھی اللہ کے پاس ہے، تو پھر ان کا پرابلم کیا ہے؟ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا جی، پیچھے بھی یہی بات کی تھی نا، بھی ان کا پرابلم کیا ہے، پیچھے کیا کہا تھا جی اللہ کہ بھی یہ پھر ان کو کیا مطلب ان کا کہ ان کو ہو کیا گیا جی؟ یہی فرمایا تھا نا کہ پھر کہاں سے اوندے ہو جاتے ہیں جی، پھر کہاں بھٹک جاتے ہیں جب سارا کچھ مار رہے ہیں۔ تو اب دوبارہ یہی کہے گی، تو اب انہوں نے دوبارہ کیا کہنا جی جب یہ پانی والی بات ہوگی، تو کہیں گے جی یہ تو اللہ نے کیا، تو انہوں نے کہا تو ضرور کہیں گے، مطلب مسٹ انہوں نے یہی کہنا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو یہی بات ہے۔ دین ابراہیمی کے فالوور تو کہیں گے اللہ نے یہ بھی کام اللہ نے کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ان سے کو پھر یہ بات سمجھاؤ، کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کہو، ان کو کہو، نبی پاک سے کہا جا رہا ہے، کہو شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے۔ تو پھر مطلب اگر تم مان رہے ہو ساری باتیں کہ سب اللہ کر رہا ہے، تو پھر یہ شکر جو ہے یہ بھی اللہ کا ہی ادا کرنا چاہیے نا۔ کلیئر بات ہے جی، جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز اسی کے حکم کی پابند ہے، اور تمام نعمتیں بھی اسی کی بخشی ہوئی ہیں، تو پھر شکر کے حقدار دوسرے معبود ان کے کس طرح ہو سکتے ہیں جی؟ ان جو شرک کرنے والے ہیں ان کی عبادت یا اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے جی؟ انہوں نے کہا جی تو پھر ان سے کہو کہ بھی شکر کا جو سزاوار ہے وہ بھی اللہ ہے، شکر تو صرف اسی کا حق بنتا ہے۔ پھر تو پرابلم کیا ہے جی؟ آگے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ترجمہ، لیکن ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے انہوں نے عقل نہیں یوز کرنی جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے اکثر جو ہے نا جی وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے جی۔
بل اکثرهم لا یعقلون. ٹھیک ہے جی، جو ان کے ہیں اکثر زیادہ. اب یہ والی بات جو ہے نا اتنی سادہ کلیئر بات ہے، ہر چیز مان بھی رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا رہا ہے، پھر پتہ نہیں کیا شوق ہے جی اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ضرور کرنے دی. پرابلم پھر یہی ہوئی نا جی کہ جو اللہ تعالیٰ فرما کہ بل اکثرهم لا یعقلون، کے عقل نہیں ہے پھر ان میں، سمجھتے نہیں ہیں یہ، عقل کا پرابلم ہے پھر نا، مان کے بھی نہ ماننا پھر عقل کا ہی پرابلم ہے. اس بات کے اوپر جناب ہماری یہ قسط ختم ہوئی جی. اللہ تعالیٰ جناب ہمیں شرک سے بچائے، آمین. اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.